تو ایک سوال میں یہ کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں کے دوست یا خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن اب تو سی پیک بن گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان میں شرعی حکومت یا شرعی نظام کا قیام ممکن ہے یا نہیں؟ پاکستان میں شرعی تو ایک سوال میں یہ کہ غیر مسلم کبھی مسلمانوں کے دوست یا خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن اب تو سی پیک بن گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جو کہ سود پر لیے گئے ہیں، کیا اس سودی سرمایہ کاری میں بھی عوام بھی شامل ہے یا نہیں، صرف ریاست کا کام ہے؟ ہاں، یہ بات تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ کافر اور مومن کبھی دوست نہیں بن سکتے، کافر مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں بن سکتا۔ لیکن یہاں پر تین چیزیں ہیں جس کی وضاحت سے یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات اور ایک ہے مواخات۔ مواخات کافروں کے ساتھ دلی محبت کرنا، دلی لگاؤ کرنا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، دلی محبت ہو جانا۔ قرآن نے جو منع کیا ہے اسی کو منع کیا ہے کہ کافروں کے ساتھ دلی محبت، دلی دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ہے مواسات۔ مواسات یہ ہے کہ ان کو برابری کے حقوق دینا، جس طرح مسلمان کے حقوق ہیں اس طرح غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں، قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی یہ ثابت کیا ہے کہ کافروں کو عملی حقوق جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ تو مسلمان جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رفائی کام کرتے ہیں، یہ ان کے اپنے مفاد کی وجہ سے، اب چائنا جو ہے یہاں پر سی پیک بنا رہا ہے، یہ تو کسی مسلمان کی وجہ سے نہیں، دین کی وجہ سے نہیں کہ آپ تو مسلمان ہو، آپ قرآن پڑھتے ہو، آپ حدیث پڑھتے ہو تو اس کی بنیاد پر ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ان کا اپنا اس میں مفاد ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو کمیشن ملتا ہے، ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم یہاں کوئی مسجد یا مکان وغیرہ بناتے ہیں، مستری کو لگاتے ہیں، وہ مستری عیسائی بھی ہوتا ہے، وہ مستری غیر مسلم بھی ہوتا ہے، کیونکہ مستری کا اپنی سوچ، وہ تو مسجد ثواب کی نیت سے نہیں بناتا، وہ تو گھر ثواب کی نیت سے نہیں بناتا، اپنے بچوں کے لیے، اپنے روزی کے مسئلے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور مسلمان اس سے جو کام لیتا ہے وہ تو اس وجہ سے نہیں لیتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ میرا محبت ہے، تعلق ہے، نہیں، بلکہ اس کا اپنی سوچ اور اپنی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ جو رفائی کام کرتے ہیں یا سیفیک بناتے ہیں تو ان میں اس کا اپنا غرض اور مقصد ہے، یہ دین کے خیر خواہی کے نام پر یہ کام نہیں ہوتا، وہ اپنے مقصد اور غرض کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کا منع اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر سے کچھ گندم خریدا تھا اور اس کے عوض رہن میں اپنے زرع کو رکھا تھا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اسی وقت بھی وہ اسی کافر کے ساتھ رہن میں پڑی تھی وہ زرع۔ تو کاروبار کرنا ان کے ساتھ یہ جائز ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، کاروبار کرنا ان کے ساتھ ناجائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک کاروبار ہے، کاروبار کرنا ناجائز نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں شرعی حکومت یا شرعی نظام کا قیام ممکن ہے یا نہیں؟ پاکستان میں شرعی نظام تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جس طرح افغانستان میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہاں طالبان کی حکومت، امریکہ جب آتا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے اندر اندر تمام افغانستان کو کنٹرول کروں گا، طالبان کو ختم کر دوں گا، لیکن طالبان ثابت قدم رہے، 20 سال تک ان کے خلاف لڑتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دلائی۔ تو اسی طرح پاکستان میں بھی اگر لوگ ٹھیک ہو جائیں، پاکستانی عوام ٹھیک ہو جائیں تو یہاں شرعی نظام ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اپنا ووٹ اہل دین لوگوں کو دیں، علماء کرام کو دے دیں، نیک لوگوں کو دے دیں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں گے تو وہ جب اسمبلی میں جائیں گے تو وہ اپنا ایک نظام لائیں گے۔ مولانا سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں اسلامی نظام لانا ہے، آج تک تو اسلامی نظام آیا نہیں، تو مولانا نے بہت ہی زبردست جواب دیا جو میں آپ کے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ آپ پاکستان میں سارا نظام جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے چلتا ہے، الیکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب اسمبلی میں کوئی قانون پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس طرف ووٹ زیادہ ہوں گے وہ بل پاس ہوگا، اگر ووٹ نہ ہو تو وہ بل پاس نہیں ہوگا۔ تو اب مولانا نے کہا کہ آپ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہو چاقو اور ہم سے کہتے ہو کہ یہ سارا جنگل کو آپ نے کاٹنا ہے، تو چاقو سے تو جنگل نہیں کاٹا جا سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں 15-16 سیٹیں MNA کی اور اسمبلی میں ہوتے ہیں کل تعداد 342۔ اب 15-16 سے تو 342 ایک جنگل ہے، اس جنگل کو ہم تو چاقو کے ذریعے سے نہیں، آپ ہمیں طاقت دیجئے، ہمیں ووٹ دیجئے، ہمیں سپورٹ دیجئے، ہمیں اسمبلی کے فلور تک پہنچا دیجئے کہ ہماری حکومت آ جائیں، پھر آپ شکوہ کریں، آپ گلہ کریں پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نہیں آئے۔ الحمدللہ پھر بھی علماء کی یہ برکت ہے کہ کچھ علماء اسمبلی میں موجود ہیں، اسی طرح وہ ایک غیر آئینی غیر شرعی جو بل بھی آتا ہے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر علماء کو قوت مل جائے تو پاکستان میں بھی اسلامی نظام آ جائے گا۔